ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. وقت کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کہتے ہیں کہ گیا وقت لوٹ کر واپس نہیں آتا. اس تناظر میں آپ کیا کہیے گا؟ بڑی چھوٹی چھوٹی ضرب المثل ہیں بعض، لیکن وقت کی اہمیت اس میں پیش نظر رکھی گئی ہے. آپ کیا فرمائیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے بات یہ ہے کہ جو ضرب المثل ہے اردو کی، گیا وقت لوٹ کر آتا نہیں، یا اکثر و بیشتر کہتے ہیں ہم کہ اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، ہے نا، پوربی کی مثال ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری ضرب الامثال ہیں. اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ وقت ہے کیا. وقت ہے کیا؟ لیکن نا وقت What is time؟ مفتی صاحب نے بیان کیا، مفتی صاحب بیان فرمائیں گے، آپ نے بھی اپنے سرنامہ کلام میں بات کی. لیکن وقت ہے کیا؟ ہے کیا؟ وقت کے متعلق مختلف آراء ہیں، لیکن بہترین ایک رائے جو میں نے پڑھی وہ یہ کہ وقت اللہ کی امانت ہے جس کو زندگی میں سمو دیا گیا ہے. کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا. اور اب اس کو ذرا سے دیکھیے کہ یہ اللہ کی امانت کیا چاہتی ہے. جی جی. اللہ کی یہ امانت وقت اس لیے نہیں ہے کہ ہم شطرنجی پر بیٹھ جائیں اور شطرنج کھیلیں. ہم شطرنجی بچھائیں لیکن نماز پڑھیں. نماز پڑھیں. اور وقت کا تعین سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بہت آہستگی کے ساتھ اور بہت اعلانیہ دونوں طریقوں سے کر کے یہ بتلا دیا کہ وقت کی اہمیت یہ ہے کہ ابھی میں نے یہ نہیں بتلایا کہ خداوند قدوس وحدہ لا شریک ہے تم اس کی عبادت کرو، لیکن میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، خواہ میرا بچپن ہی کیوں نہ ہو، نوجوانی ہی کیوں نہ ہو، اور ابھی اعلان نبوت نہ ہوا ہو، لیکن میں عبادت کو اسی طرح سے کروں گا جس طریقے سے مجھے حکم دیا گیا ہے اپنے متعینہ وقت کے مطابق. کیا بات، سبحان اللہ. اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وقت محض سرمایہ دارانہ نظام یا خواہشات کے ارتکازی قوتوں کو مجتمع کر کے شان و شوکت کی زندگی گزار لینا، تو ایک حدیث سرور کشور رسالت کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بہت ہی خوبصورت پیرا میں سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کچھ لمحات مجھے دے دو، کچھ لمحات مجھے دے دو. اسے وقت ہی چاہیے. اللہ اکبر. آپ سوچئے رئیس بھائی کہ اب وہ شخص جو مرنے والا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ زندگی کیسے رہے گا کی اور وقت کی قیمت کیا ہے. اور ایک پل بھی اس لیے نہیں دیا جاتا کہ لفظ قرآن کے اندر لفظ سا استعمال ہوا ہے. ساتھ کے معنی وہ جو لمحات ہیں وہ مقدر ہیں. بالکل. اب وہ مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے ان لمحات کو جس نے رب کائنات کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ اور انسانوں کی خدمت کے لیے وقف کیا. انسانوں کی خدمت کیسے؟ دیکھیے رب کیا چاہتا ہے. رب ہم سے کچھ نہیں چاہتا، لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ جو زندگی ملی ہے اور جو لمحات ملے ہیں اس زندگی کو، ان لمحات کو میرے مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کرو. اللہ اکبر. اللہ. کہا کہ میں بیمار تھا، ہاں تو نے میری مزاج پرسی بیمار پرسی نہیں کی. میں کہ بھوکا یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اور بیمار؟ کہا کہ فلاں شخص اس وقت بیمار تھا اور تو نے اس شخص کی عیادت نہیں کی. پتہ یہ چلا کہ جو وقت ہے خواہ آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ فرمائیے. کوئی اگر آپ سے وعدہ کرتا اور وعدہ کرنے کے بعد یہ کہتا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، وہ چلا جاتا اور تیسرے دن لوٹ کر آتا، لیکن حضور وعدے کی وفا کرنے کے ساتھ ساتھ وقت کا استعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں یہ بتلانا ہے کہ دیکھو جو وقت تم نے دے دیا ہے اس میں ایفاء عہد کرنے کے ساتھ ساتھ تکلیف جھیلو، لیکن وقت کو اپنے آرام کے لیے استعمال نہ کرو، وعدے کی وفا کے لیے استعمال کرو. اب اسی طریقے سے قرآن کا پڑھنا، علماء کی مجالس میں بیٹھنا، محافل میلاد میں شامل ہونا، اور جب آپ نیکی کے کام کریں یا خیر کی طرف بلایا جائے
کیونکہ قرآن کریم میں نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ صرف لوگوں کو جمع کر لیں آپ کوئی مجمع لگا لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو وقت جس کے لیے تم بلا رہے ہو اس وقت کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کی خدمت کر کے لوگوں تک پہنچاؤ، اور بلغوا عنی ولو آیا، واہ واہ، کہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب لوگوں کو کیا پہنچانا ہے؟ آج کی زبان میں کہیں گے کمیونیکیشن اسکل، جو آپ کی اطلاعاتی نظام ہے، مواصلاتی نظام ہے، اللہ نے صلاحیت دی بولنے کی، اس وقت کو استعمال کیجئے قرآن کریم کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، ان کی ناموس کے لیے، اولیاء کرام کی تعلیمات کو عام کیجئے تاکہ نفرتوں کی دیواریں گریں اور وقت اپنے آپ کو یہ بتلائے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا، یہ بھی ایک پورا ایک موضوع ہے سر، اور سر چونکہ خود تدریس سے وابستہ رہے ہیں اور ہیں، اس اعتبار سے ہمارے طلباء و طالبات کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے ٹائم مینجمنٹ میں، کس طرح مینج کرنا ہے ٹائم کو، کس طرح کنزیوم کرنا ہے وقت کو، کس انداز میں یوٹیلائز کرنا ہے وقت کو، یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، لوگوں کو اس بات کا بخوبی احساس ہو گیا ہے کہ اگر کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے تو وہ وقت ہے۔ اور وقت کے حوالے سے یہ بات بتاتا چلوں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، ہر شے کی دنیا میں کوئی نہ کوئی قیمت ہے، وقت کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا۔ وقت بیش قیمت ہے، ہم اگر بیش قیمت بھی کہیں تو یہ بھی غلط ہوگا، چونکہ وقت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا، اتنا قیمتی ہے وقت۔ اچھا، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی احمد منیر نورانی صاحب۔ رمضان المبارک کی قیمتی لمحات ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، کیا آپ فرمائیے گا کہ رمضان تو جا رہا ہے لیکن بہت سے میسیجز دے کر جا رہا ہے ہمیں، اس میں تمام اوقات ہمیں دے کر جا رہا ہے۔ 5 وقتہ نمازیں ہیں تو ویسے بھی فرض ہیں، لیکن اس میں تلاوت، تسبیحات، تراویح اور ذکر و اذکار اور یہ نیکیاں اور سب کچھ، یعنی نیکیاں کمانے کا موسم ایک طریقے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رئیس بھائی دیکھیں، رمضان المبارک وقت کا افضل ترین حصہ ہے۔ یہ جو پاک مہینہ ہے یہ سارے مہینوں کا سردار ہے، افضل ترین حصہ ہے۔ تو جس طرح وقت کی بات ہو رہی ہے، ایک ہے عام وقت، ایک ہے خاص وقت۔ یہ جو وقت ہے رمضان کا، یہ خاص وقت ہے۔ اور دیکھیں وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ رمضان کے آنے کی ہم خوشیاں کر رہے تھے، اظہار کر رہے تھے، اب وہ ختم ہی ہو رہا ہے۔ تو رمضان ہمیں کیا دے کے جا رہا ہے، اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، تو آپ نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آج خلاف معمول آپ نے 3 دفعہ آمین فرمایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پہ جلوہ گر ہو رہا تھا، جبریل امین آئے اور انہوں نے دعا کی کہ برباد ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ حاصل کر سکے۔ اللہ، تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کی کہ برباد ہو وہ شخص کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کی برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اللہ، تو اب دیکھیں، دعا مانگنے والے فرشتوں کے سردار ہیں، آمین کہنے والے سارے رسولوں کے سردار ہیں، تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی نعمت ہے۔ جس طرح وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جس نے رمضان کی عزت کی، رمضان کا احترام کیا، دنوں کو بھرپور انداز میں گزارا، راتوں کو بھرپور انداز میں گزارا عبادات کے لحاظ سے، اسی طرح بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور غفلت میں گزار گیا۔ اچھا، میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو آپ کے جواب کو انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے۔ ایک وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔